لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات، مجھے گوا میں اور گوا کے اس مدرسے میں بار بار آنے کا موقع ملا اور میں ہر سال کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پر آتا ہوں. فرق یہ ہے کہ مولانا مفتی سہیل صاحب کے آنے کے بعد سال میں ایک دفعہ کے بجائے دو دفعہ تین دفعہ آنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اب تک جتنے جلسے ہم نے اٹینڈ کیے، اتنا بڑا جلسہ اس اعتبار سے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے حافظ ہوئے ہوں، میں اس مدرسے کی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری گوا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے. اس اعتبار سے منفرد جلسہ ہے. دوسرا اس اعتبار سے منفرد جلسہ ہے کہ ہمارے اس جلسے میں ختم قرآن کی مجلس میں اور مسجد میں پہلی دفعہ گوا میں ہمارے برادران وطن کے دو بڑے اہم ذمہ دار انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے اور ذمہ دار لوگ پہنچے ہیں. میں امید کروں گا جتنے مسجدوں کے ذمہ دار ہیں وہ اس کا تجربہ اپنی مسجدوں میں کریں. 100 سنار کی ایک لوہار کی 1000 بار ان کو سمجھایا جائے اور ایک بار بلا کے دکھایا جائے تو ایک بار بلا کر دکھایا جانا اس پر بھاری ہوتا ہے. بٹکل میں ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا تھا اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میٹنگ گوا کے ذمہ داروں کے ساتھ ہماری ہوئی تھی اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مسجد میں اپنے اپنے محلے کے برادران وطن کو بلا کر مسجد میں دکھائیں گے ان کو مسجد کیا ہے اور مسجد کا پیغام کیا ہے اور مسجد کی ضرورتیں کیا ہیں اور مسجد میں کیا ہوتا ہے. تو پھر مسجد اور مدرسے اور اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا ازالہ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے خود بھائی ہم سے زیادہ ہماری دفاع کے اندر آ جائیں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. برہمنوں کا سب سے بڑا مندر ہے اڑپی میں، وشویش تیرتھ سوامی جی تھے. ابھی ان کا انتقال ہوا 1 سال پہلے. ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنے تعلق سے کنڑ اخبارات میں غلط فہمیاں دور کریں. کبھی ایک کوئی چھوٹا موٹا آرٹیکل آ جاتا تھا. ایک دفعہ ان کی خدمت میں ہم لوگ گئے، پیجورمٹ سوامی وشویش تیرتھ سوامی جی، اور انہوں نے ہم سے درخواست کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیے. وہ جب آئے تو ہم 1 لاکھ روپیہ دے کر ایڈورٹائز دے کر اپنے مدرسے کے متعلق جو چیز شائع کرنا چاہتے تھے RSS کے اخبارات میں وہ لوگ شائع نہیں کر رہے تھے. لیکن ان کے آنے کے بعد ایسے آرٹیکل اسلام کے بارے میں شائع کیے جس پر اگر ہم ان کو 10 لاکھ روپے دیتے تب بھی ناکافی تھے. اس کا اثر کیا ہوا؟ انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ان کا دھیان ہوا ان کے ہم لوگ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے رمضان میں اور وہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد وہاں پر رام جنم بھومی کے ٹرسٹی ہیں. آپ سوچیے کتنے بڑے آدمی ہیں. لیکن مسجد میں اور مدرسے میں آنے کے بعد ان کا ذہن اتنا بدل گیا. انہوں نے رمضان میں افطار پارٹی کی. کہاں پر؟ اڑپی پیجورمٹ سوامی جی نے. اور کہا کہ افطار کے بعد اسی مندر میں آپ لوگ نماز پڑھیں. بہت سارے جن سنگی ٹائپ کے لوگ تھے. انہوں نے کہا سوامی جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلط کیا، ہماری پاک جگہ کو آپ نے ناپاک کر دیا. انہوں نے کہا میں اگلے سال اور مسلمانوں کو بتاؤں گا، تم کچھ بھی کہو میں اور نماز پڑھاؤں گا. اور اردو میں اگلے سال پھر افطار پارٹی. یہ ہوتا ہے اثر. یہ ہمارے 2 بھائی بیٹھے ہوئے، یہ 2 بھائی نہیں، یہ پورے اپنے سماج کے نمائندے ہیں. اور کل کو کوئی بات آئے گی ہمیں کچھ کہنا نہیں پڑے گا مدرسہ کیا ہے مسجد کیا ہے. انشاءاللہ آپ کے متعلق ہمارے متعلق جا کے کہیں گے. غلط فہمیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم پر یہ ظلم کر رہے ہیں. حجاب کا مسئلہ ان کو محبت سے سمجھایا جاتا ہے نا تو پھر ان کی دلوں میں بات بیٹھتی ہے. 99.9% ہمارے ہندو اور کرسچن بھائی اور سکھ بھائی اس وقت وہ خالی ذہن ہے. ان کے ذہن کو خراب کیا گیا، ان کو بتلایا گیا، غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے. ٹیپو سلطان ایسے تھے، اورنگزیب ایسے تھے.
ٹیپو سلطان کے متعلق مجھے معاف فرمائے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کنورٹ کر دیا مسلمانوں ہندوؤں کو. اگر وہ چاہتے، ابھی مجھے بابو بھائی بتا رہے تھے، مجھے اچھی لگی بات، کہ اگر ہم 700 سال حکومت کرنے کے دوران اگر ہم کسی کو زبردستی مسلمان کرتے تو آج ہندوستان میں ایک غیر مسلم ہندو کرسچن نہیں رہتا. ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت تھی. ٹیپو سلطان کتنے بڑے تھے، اور ٹیپو سلطان پر میں نے خود 600 پیج کی ہسٹری لکھی ہے، انگلش میں، کنڑ میں، ہندی میں، کتنی ملیالم میں زبانوں میں ترجمہ. میں پوری دنیا میں گیا ٹیپو سلطان کو تحقیق کرنے کے لیے. ایک سنگل پرسن کو انہوں نے جو ہے کنورٹ نہیں کیا، بلکہ وہ ہندوؤں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کے گھر کے بازو میں، مسجد کے بازو میں انہوں نے مندر بنوایا. اسی طرح کیا چاہیے. وہاں کے مٹ پہ حملہ ہوا، انہوں نے کہا میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا. مسلمانوں سے کہا کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہندو بھائی کو ستائے. ایسے آدمی کے بارے میں جو ہے غلط فہمی پھیلائی جاتی، ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. لوگ آئیں گے انشاءاللہ. میں سب مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، چھوٹے پیمانے پر صحیح 25-50 کو بھٹکل میں ہم نے کیا. ہمارے ایم ایل اے اور بی جے پی کے لوگوں کو بلایا، بزنس مین کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ 1000 سال کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مسجد کیا. آج ہمیں معلوم ہو گیا. ہم نے مغرب کی نماز سے پہلے بلایا، مغرب کی اذان بھی. ہم نے بتایا اذان میں کیا الفاظ، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا. پونا گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہے، آس پاس میں ہماری نماز ہوتی رہی. پھر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہم نے ان کو سمجھایا. اب اتنے خوش ہیں کہ وہ بولتے ہیں ایسا پروگرام بار بار کرو، ہر جگہ کرو. تو ہمارے بھائی جو غیر مسلم بھائی ہیں، یہ ہمارے ظالم نہیں ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے ظالم ہم ہیں، ہم نے ان کو بتایا نہیں اسلام کیا ہے. آج قرآن صحیح سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں. ابھی ہمارے پاس ڈپٹی ہائی کمشنر آئے برطانیہ کے، برٹش. میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے بھٹکل سے وہ منیپال جا رہے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ آپ کے یہاں رکیں گے. میں نے کہا نہیں، آدھا گھنٹہ رک کے فائدہ نہیں، ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، سب لوگ خفا ہو جائیں گے. ان سے کہیے کم از کم 3 گھنٹہ رکے. انہوں نے کہا میل کر دیجیے. میں نے ان کو میل کر دیا. اب وہ آتے ہیں تو بلٹ پروف گاڑی میں آتے ہیں، انڈیا کی گاڑی استعمال نہیں کرتے. برٹش کا یہ سسٹم ہے، ان کے سفیر ہیں، ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، سیکورٹی ہوتی ہے. میں نے ان کو لکھا کہ میل کر دیا کہ سر آپ آئیں گے تو 3 گھنٹے کے لیے آئیں گے، 3 گھنٹے کے لیے آئیں. اور ہم نے مسجد دکھائی، ان کو مدرسہ دکھایا کہ میں پوری دنیا گھوم کے آئی. مدرسہ ایسا ہوتا ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے. یہاں تو یہ ملک کو جوڑنے کا گہوارہ ہے. پھر ان کے استقبال میں تقریب ایک جلسہ ہوا ہمارے مدرسے میں، اور مجھ سے کہا گیا میں ان کا ویلکم کروں. میں نے ان کو محبت سے کہا کہ سر اگر ہم چاہتے ہیں ایک پیراڈائز کے اندر میں اور آپ ساتھ میں رہیں تو میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ میں نے کہا بالکل نہیں غلط کر رہا ہوں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا ایک سیمپل سینٹنس ہے، میں آج آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہم اس طرح نہ بیٹھے، مرنے کے بعد کہ ہم پیراڈائز میں ایک ساتھ رہیں. ایک سیمپل سینٹنس ہے، there is no God but Allah, he is alone. اس یونیورس کے بنانے میں اللہ اکیلے ہے. He is only one designer, administrator, he is creator. وہ without any partner, without wife, without mother, without father, without son, without daughter. ایک جملہ ہے. آپ کہیے there is no God but Allah. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. اتنا کہنا ہے. وہ ہنسنے لگے، خوش ہو گئے. سب لوگ ڈر رہے تھے آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا میں چاہتا ہوں جس محبت کے ساتھ اس وقت ان کا ویلکم ہوا، اس سے بڑا ویلکم پیراڈائز میں ہونا چاہیے. ایک سینٹنس نہیں. کفانی وہ خوش ہو گئے کہ آپ برطانیہ آئیے، میں آپ کو ویزا دیتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے ہم کو محبت ہے، لیکن دنیا میں محبت نہیں. ہم مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ سے اتنا کہیے there is no God but Allah, he is alone. وہ اکیلا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ڈیزائنر ہے، وہ سب کچھ ہے. کریکٹر ہے. اس میں کیا خفا ہونے کی بات ہے؟ ہم محبت سے کہیں گے ان کی سمجھ میں بات آئے گی. میں آپ سے گزارش کروں گا یہ میسج جا کے سب کو دیجیے. مدرسہ کیا ہے ہم نے دیکھا، مدرسہ ملک کو جوڑنے کی جگہ ہے. مدرسے میں پڑھنے والے جتنے فریڈم فائٹر ہیں، بڑے یونیورسٹی اور کالج سے نہیں نکلے، جتنے نکلے تھے وہ ہمارے اس مدرسے سے نکلے. ہمارے علماء تھے جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا، ہندوستان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے آزاد کر کے دکھایا. خیر یہ تو بات ہمارے ان بھائیوں کے تعلق سے تھی. میں مسجد والوں سب سے گزارش کروں گا
چھوٹے پیمانے پر صحیح ڈنر اور لنچ کا انتظام کیجیے، سنڈے کو کیجیے، سیٹرڈے کو کیجیے۔ اگر آپ نے 100 آدمی کو بلایا، 5 آدمی بھی آ گئے، اللہ کے بعد آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، آپ بڑے ذمہ ہو گئے۔ کل کو یہی لوگ خدا نخواستہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارا گریبان پکڑیں گے، ان کے محلے میں رہتے تھے، انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بتایا اللہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ کہ قرآن کیا ہے؟ یہ میریکل ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 600 پیجز کا بک کوئی بائہارٹ کرے اور وہ ایک ہی سیٹنگ کے اندر سنا دیتا ہے۔ یہاں تو انہوں نے بتایا 9 مہینے کے اندر۔ میں آپ کو سناتا ہوں، بھٹکل میں ایک صاحب تھے، ہمارے ندوے سے پڑھ کے آئے، انہوں نے کہا مجھے حافظ ہونا ہے، اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ ایک رمضان میں انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، 26 رمضان سے پہلے ان کا حفظ مکمل ہو گیا، انتقال ہو گیا ان کا۔ پوری شاہین صاحب تھے۔ کتنا آسان ہے قرآن مجید۔ بھٹکل میں ایک عورت ہے، اس نے قرآن مجید ارادہ کیا مجھے بائہارٹ کرنا ہے، 65 ایئر ایج ہے اس کی، آج بھی ہے۔ ان کے ہسبینڈ ڈیتھ ہو گئے، وہ عدت میں ہے عورت، اس نے حفظ بند نہیں کیا، اور 65 ایج کی عمر کے اندر اس نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا۔ اس سے پہلے ایک عورت آئی مولانا 85 ایج، ابھی مولانا عبدالکریم ملی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ 75 ایئرس ہے، اور ایک دن میں یہ قرآن مجید رمضان میں ختم کرتی ہے۔ اللہ اکبر، 8-9 بچے ہیں، تب سے ان کا معمول ہے۔ آج معذور ہو گئی ہے اور بستر پر ہے، لیکن اس نے قرآن مجید روزانہ پڑھنا 10 پارے کم سے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے قرآن مجید کی معجزہ ہے۔ ابھی رمضان میں ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر اعلان کر دیا، میں مولانا مفتی سہیل صاحب سے کہوں گا، سب سے کہوں گا، بابا بھائی سے کہوں گا، منور بھائی سے کہوں گا، کمپٹیشن جیسے قرآن مجید یاد کرنے کا ہوتا ہے اور معلومات کا ہوتا ہے، پریکٹیکل کمپٹیشن رکھیے۔ ہم نے لاسٹ ایئر رمضان میں کووڈ کے اندر ایک نیشنل لیول کا ہم نے ایک پروگرام رکھا، جو رمضان میں سب سے زیادہ قرآن مجید یاد کرے گا، سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جو پابندی سے روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، سنت پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ، الگ الگ کیٹیگریز، مرد کے الگ، عورت کے الگ، بچے کی الگ، بچیوں کی الگ۔ 4.5 لاکھ روپے کا اعلان کیا، پورے ہندوستان سے 19,000 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ اس میں 1,900 مرد، عورت، بچے، بچیاں وہ تھی جنہوں نے رمضان میں ہم نے کہا تھا 1.5 پارہ حفظ کرنا ہے، اور 1 پارہ ہم نے کمپلسری کر دیا تھا سورہ بقرہ کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ادھر ادھر سے یاد کرتے ہیں، پہلے سے یاد رہتا ہے۔ سورہ بقرہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافظ ہونے کا تصور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی لسٹ بنی آخر میں، تو 300 ایسے لوگ تھے جن کو انعام ملنا تھا۔ ہم نے سب کو فون کیا کہ آپ امتحان لیں گے آن لائن، امتحان لیا۔ ان سے ایک سوال ہم نے کیا کہ آپ قرآن مجید 1.5 پارہ یاد کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے انعام کے انتظار میں؟ 300 لوگوں نے کہا سر ہم نے آپ کے انعام کا انتظار ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا، 6 پارے، 8 پارے، 9 پارے ہو گئے۔ ایک 6 سال کی بچی تھی، مسکن پہ رہتی تھی، انڈین، اس نے ابا سے کہا میں رمضان میں 1.5 پارہ یاد کروں۔ 6 سال کی بچی پیپر پہنتی، LKG UKG کی ہے، اس نے 1 سال کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے ابا نے اس کو انعام دیا۔ 5 سال کی اس کی بہن نے کہا میں بھی کروں گی، وہ 5 سال کی بہن بھی حافظ ہو گئی۔ قرآن تو معجزہ نہیں، کر کے دکھائیے، پڑھ کے دیکھیے۔ بوڑھے سے بوڑھے لوگ، مجھے نہیں کہنا چاہیے، مجھے معاف کیجیے، میں خود ہمیشہ سوچتا تھا اللہ نے بہت دیا، دنیا دی، دین دیا، سب کچھ دیا، دنیا کو میں عزت ملی، سب کچھ ملی، لیکن ہمیشہ احساس رہتا تھا میں دوسروں سے کہتا ہوں حافظ بننا چاہیے، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے بڑا دعا کیا اللہ میں نہیں جانتا میں کیسے بنوں گا، زندگی میں نہیں لگا، میں نے کہا مجھے حافظ بننا ہے، کیسے چاہے آپ بنا دیجیے، کیسے کرنا آپ کے دن میں، مجھے تو بننا ہے، جیسے لاڈ پیار سے مانگتا۔ ایک دن میں نے قرآن مجید اٹھا کے حفظ کرنا شروع کر دیا، گھر میں بتایا بھی نہیں، میں نے کہا کچھ نہیں کروں گا، مغرب سے عشاء کے درمیان جا کے قرآن یاد کرنا شروع کروں گا۔ اب ہماری عمر ہو گئی 53 سال 52 سال، اب ہم قرآن مجید پڑھنا بھی جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سمجھنے کے بعد قرآن مجید یاد کرنا مشکل، کچھ مشکل، کوئی مشکل نہیں اللہ کے سامنے، اللہ آسان کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، اب چالو کر کے دیکھا تو معلوم ہو گیا اتنا آسان، اور غصہ ہے آپ تک کیا کر رہے تھے۔ 10 مہینے 11 مہینے نہیں ہوئے، مغرب سے عشاء کے درمیان میں نے بیٹھ کے یاد کرنا شروع کیا۔ گھر میں بیوی کو، کوئی بچی کو، کوئی بچے کو سناتا تھا۔ 1 سال پہلے ختم ہونے سے پہلے قرآن مجید یاد ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر میں جلسہ، چچا، خالہ، ماموں،
شادی بھی اتنا انعام نہیں ملا جتنا انعام مجھے جو ہے حافظ ہونے کے بعد جلسہ کر کے اتنے ہاتھ پہنا کے یہاں سے گلے سے چلے تھے. شادی میں جتنا پیسہ ملا اس سے دگنا پیسہ. پورے شہر میں ہنگامہ, خاندان میں ہنگامہ. میں نے کہا آج مجھے جو لذت محسوس ہوئی شادی کے بعد, بچہ ہونے کے بعد, میں نے محسوس کیا اب اللہ تعالیٰ نے دیا. اب جو دیا تھا دنیا دی تھی, عزت دی تھی, ناموری دی تھی, اب مزہ آیا. آج بھی میں الحمدللہ مغرب سے عشاء کے درمیان, میں نے کہا اس وقت کی برکت نے مجھے حافظ بنا دیا. بڑی سے بڑی میٹنگ بھی ہوتی ہوں, میں مغرب سے عشاء کے وقت کا درمیان کھلتا نہیں, سیدھے مسجد میں جا کے بیٹھتا ہوں, پھر یاد کرتا ہوں, کسی بچے کو مسجد میں سناتا ہوں. آج مجھے مزہ آ رہا. مولانا عالم صاحب نے کہا اللہ نے سب کچھ دیا. اتنے بڑے مولانا عالم ہیں, آپ سوچ لیجیے کعبے کی کنجی کے پاس, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پڑھتے تھے. کہنے لگے اللہ تمہیں سب کچھ دیا, حافظ نہیں کرے. 85 سال کی عمر, اپنے ان کے رائٹر تھے, اس سے سب دکھاتے تھے. میں روزانہ یاد کرنا سناؤں گا. 85 سال کی عمر میں انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا, انتقال سے پہلے حافظ بن گیا. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے, پڑھ کے دیکھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, قرآن مجید آپ کو دیا گیا ہے, آپ جا کے خود میں پڑھیے اس میں کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کو بھی ہم ماریں گے چاہے نان مسلم کیوں لو, پوری انسانیت کو باندھنے کے برابر ہے. آپ مار نہیں سکتے, زبردستی پریشر ڈال کے اسلام قبول کروا نہیں سکتے, اس میں لکھا ہوا ہے. پر بچوں نے تقریریں کی, آپ پڑھی. اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں, وقت نہیں ہے. میں اس پر جو ہے آپ کے سامنے کے مسئلے پوری رات بیٹھ کے قرآن مجید کے جو معجزات وجود میں آئے ہیں یہ یاد کرنا نہیں, یاد کرنے کی بات رکھنا. اب بچہ کو ایک چھوٹا سا بھول گیا, وہ ڈر کے بھول گیا, لیکن 4 بچوں نے, اس بچے نے بھی اس کی ہمت اور جرات کے ساتھ جواب دی. ان کے اساتذہ نے کتنی محنت کی ہوگی. بولنا آسان ہے, ہم کو چار جو ہے رکعت یاد کر کے کھڑے ہو کر جو ہے پڑھنے میں معلوم ہو جاتا ہے. ہمارے مفتی سبیل صاحب ہیں تمل ناڈو میں, ان کو قرآن مجید یاد ہے. کہنے لگے بہت پکا یاد ہے, بہت لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ رمضان میں تھوڑا میرا ساتھ دو, میں 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کرتا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ حافظ اس سے بڑا یہ حافظ, اس نے کہا میں پورا قرآن سنا 2 رکعت میں. اب یہ غلطی سے بھول گئے اور ان کو یاد نہیں رہا, میں 2 رکعت دلاؤں, ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر دیا. چاپ کے دیکھا ہوا آدمی اسے بیٹا ان کے ساتھ دے رہا, ایک سٹنگ کے اندر 600 پیج سنانا اور کوئی غلطی نہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے, پرومس کیا ہے, یہ میری بک ہے, اس کو بائی ہارٹ تم کرو نہ کرو, یہ قیامت سے پہلے ختم ہونے والی ہے. مسلمانوں کو ختم کیا گیا, قرآن جلایا گیا, لیکن 5000 حافظ جو ہے قتل کر دیے گئے, 50,000 حافظ پیدا ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں ان مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم ہوگا. جو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ, ان کو دائی بنا کے کھڑا کریں گے. ہوا ہے تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک آج بھی اچھا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, مجھے معاف فرمائے, دنیا مسلم کنٹریز جاتے ہیں, عرب کنٹریز جاتے ہیں, میں بھی جاپان گیا, چائنا گیا, جورڈان گیا, ساؤتھ افریقہ گیا, لیکن جتنا اچھا ملک آج بھی ہمارا ہندوستان ہے, دنیا کا کوئی مسلم ملک بھی نہیں ہے. بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مدارس کے لوگ اور مسجدوں کے ذمہ دار اس کا بیڑا اٹھائیں گے. گوا سے پیغام جائے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا, اور اسلام کے متعلق غلط فہمی ہو کر جو اسلام کے دشمن سمجھے جاتے ہیں, اللہ ان کو اسلام کا دفاع کرنے والا بنا کر انشاءاللہ کھڑا کریں گے. بلکہ اس سے آگے میں کہتا ہوں اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ. میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا, مجھے بہت خوشی ہوئی. اگلی بار آئیں گے تو انشاءاللہ 13 نہیں, 23 نہیں, 33 بچے سے زیادہ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حافظ وہاں پر بنیں گے. ایک وقت آئے گا اور اس مدرسے سے لوگ عالم بنیں گے. گوا میں اس مدرسے پڑھنے سے پوری ملک میں کام کرنا آسان ہے. انگریزی اچھی ہے, یہاں کے لوگ سمجھدار ہیں, بڑے قربانی ہیں, لیکن ایک شرط ہے, مینجمنٹ اور کمیٹی کے ممبر کے بچے پڑھنے چاہیے. میرے بچہ ہی کہاں سے پڑھاؤں گا؟ پودے پڑھنے چاہیے, نمازیں پڑھنے چاہیے. ہم سب کو ترغیب دے رہے ہیں, ہم پیسہ دے رہے ہیں, ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو. اورنگزیب نے کہا, کتنا بڑا بادشاہ تھا. اور میں اخیر میں کہتا ہوں ہر چیز کی فضیلت اپنی جگہ جو اللہ دیں گے,
لیکن قرآن یاد کرنے پر جو فضیلت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بیان کی ہے، اس طرح کی فضیلت کسی اور چیز کے لیے بیان نہیں کی۔ ہر کام اس کی کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کی عزت افزائی ہوگی، عالم بنے کچھ بھی بنے۔ لیکن حافظ کے متعلق اللہ نے کہا اسٹیج پر میں اس کے باپ کو بھی بلاؤں گا، اور جو انعام بچے کو دوں گا حافظ، وہی انعام اس سے بڑا انعام اس کے باپ کو دوں گا۔ اور بچے کو جب بلایا جائے گا تو بچے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ عبد الرحمن صاحب کے صاحبزادے، اب ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، کیا اعزاز ہوگا۔ جن کو جہنم واجب ہو گئی ہے، میں تم سے اتنا خوش ہوں، اس قرآن کو یاد کرنے کی برکت سے نکال کے لاؤ، جنت میں ڈال دو، کتنا بڑا اعزاز۔ اور انگریز نے کہا میرا بچہ حافظ ہو گیا، مجھے جنت میں لے جائے گا، لیکن میرے باپ کو کون لے جائیں گے؟ ان کے علماء نے کہا اس کے لیے آپ کو حافظ بننا پڑے گا۔ کتنی بڑی حکومت، نیپال، افغانستان، بھوٹان، سری لنکا، یہ پاکستان، بنگلہ دیش، سب جو ہے اس زمانے میں انڈیا میں تھا۔ ایک منٹ فرصت نہیں، انہوں نے کہا مجھے حافظ بننا، مجھے آپ کے باپ کو جنت میں لے جانا ہے۔ انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، بننے سے پہلے حافظ ہو گئے۔ جب اورنگزیب جیسا انسان اتنا مصروف ترین انسان، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارے بچے ہم کو لے جائیں گے، لیکن ہمارے ابا کو کون لے جائیں گے؟ ہمارے ابا کو۔ اور میں آخر میں پھر کہتا ہوں، قرآن مجید یاد جس دن کرنا آپ نے شروع کیا، محترم صاحب کی لسٹ میں حافظ بننے کے بعد آئیں گے، لیکن اللہ کی لسٹ میں ایک آیت آپ نے چالو کر دی، منور بھائی نے، بابا بھائی نے بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی لسٹ میں آ گیا۔ میں اس سے آگے کہتا ہوں، اگر خالی ارادہ بھی کریں گے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اسی دن مرنے سے پہلے اگر ہم حافظ بھی نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم کو حافظ بنا کے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ، ہم ایک آیت سے روزانہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری بچیاں جو کالج بھی جا رہی ہیں، آج بہت آسان ہے، کالج سے آنے کے بعد میں کہوں گا لڑکیوں کو مدرسہ یہاں پر برابر نہیں ہے۔ میں قاری جسمی صاحب سے، مولانا ہمارے قاری منظور صاحب سے بہت زمانے سے کہتا تھا، آج میں نے مولانا ذکریہ صاحب سے، مولانا زبیر صاحب سے کہوں گا، ایک بچیوں کا ایسا مدرسہ بنائیے، بچیاں کالج اور یونیورسٹی جا کر آدھا گھنٹہ آئے ہمارے پاس۔ آج ارتداد آ رہا، الحاد آ رہا، آپ کی گوا میں پہنچ گیا، مجھے معاف فرمائے شاید ہمارے گھروں میں پہنچ گیا، مجھے پتہ نہیں ہوگا، اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے ایک الٹرنیٹو، ان بچیوں کا وقت قرآن مجید یاد کرانے میں۔ ہمارے کالج کی انجینئر بچیاں، بی بی اے کرنے والی بچیاں روزانہ آدھا گھنٹہ آتی ہیں مدرسے میں، اور 6 مہینے میں بچیاں اور ہوشیار ہوتی ہیں۔ بچیوں کے حفظ کا نظام ہونا چاہیے، کالج کے بچوں کا حفظ کا نظام ہونا چاہیے، گریجویٹ بننے کے ساتھ 1 سال 2 سال میں جب بھی بنے انشاءاللہ روزانہ آدھا گھنٹہ ان کا یہاں لگے گا، آپ بھیجیے، اسی حساب سے یہاں انتظام کیجیے، پھر دیکھیے ہمارا جامعۃ المعارف ہمارے ملک کے لیے ماڈل نہیں بنے گا، پوری دنیا کے لیے ماڈل بنے گا۔ فل ٹائم بچوں کا مدرسہ نہیں، پارٹ ٹائم، سنڈے کلاسز بھی ہیں، سمر کلاسز بھی ہیں، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ مدرسہ نام ہے، لیکن اس مدرسے میں ہر وہ کام ہوگا جو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، جن اساتذہ نے ان پر محنت کی، مدرسے کے ذمہ داروں نے ان پر محنت کی، محترم صاحب کے ساتھ ان کے معاونین نے محنت کی، ان کی والدین نے محنت کی، محبت بھری نگاہ دیکھنے والوں نے ان کا حوصلہ دیا۔ اللہ ان سب کو بھرپور اجر سے نوازے، ان بچوں کو تا قیام قیامت ان کی نسلوں کو اللہ ایمان پر باقی رکھے، اور ان کی فیض کو عام فرمائے، اور ان کو دیکھ کر ہم سب سبق لے کر اپنے لیے بھی ذخیرہ کرنے کی فکر کریں۔ میں دیر سے جو ہے یہاں پر آیا، رات بھر تھکا ہوا تھا، لیکن قرآن مجید کی نسبت سنتے ہی رات کو 4 بجے اٹھ میں ایئرپورٹ آیا، لیکن مجھے اطمینان ہو گیا، پوری میری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ہلکی پھلکی جو تھکاوٹ تھی ان بچوں کو سن کر انہوں نے مسابقے کا جو اعلان کیا، کہیں سے جا کے پوچھے، وہ بولے نہ بولے، اس سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا کہ ان بچوں پر کتنی محنت کی گئی۔ اللہ ان نظر بس سے ان بچوں کو بچائے، اور جنہوں نے ان پر محنت کی اللہ ان کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، وہ بھی بچوں کو بھی، ان بچوں کی نسلوں کو بھی اللہ ایمان پر باقی رکھے۔ انہیں باتوں پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔